بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بولی سینابادی کی بیٹی ہوں، بولی سینابادی کی بیٹی ہوں، باندھے شرطوں میں مٹا دوں گی. بولی سینابادی کی بیٹی ہوں، باندھے شرطوں میں مٹا دوں گی. تم پہ راج آ گئی عابد، شام کو کربلا بنا دوں گی. نعرہ سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں کیا کروں بیان فضیلت حسین کی، میں کیا کروں بیان فضیلت حسین کی. اللہ جانتا ہے حقیقت حسین کی، میں کیا کروں بیان فضیلت حسین کی. اللہ جانتا ہے حقیقت حسین کی. کہتا ہوں بار بار میں در کا لال ہوں، کہتا ہوں بار بار میں در کا لال ہوں. مانی نہ ظالموں نے حقیقت حسین کی. نعرہ سلوات. اندھیرا لا کے واروں سینے سے ہار گیا. اندھیرا لا کے واروں سینے سے ہار گیا. گلے کو چھید کے بعد ہنسی سے ہار گیا. گلے کو چھید کے بعد ہنسی سے ہار گیا. اور اسی لیے تو پریشان ہے آج امریکہ، وہ سب سے جیتا مگر ماں میں سے ہار گیا. نعرہ سلوات. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد تو آپ ٹھیک ہے. صلوات. چشمہ کہاں رکھا ہوا؟ گھر ہی چھوڑ دیا گیا. چلو اس کا اللہ 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 اللہ. دنیا دیکھی سب کو دیکھا، سب کو پرکھا، سب کو جانا، پھر میں نے ہے یہ مانا. دنیا دیکھی سب کو دیکھا، سب کو پرکھا، سب کو جانا، پھر میں نے ہے یہ مانا. اچھے سے اچھا لگتا ہے کرنا مجھ کو ذکر خدا کا. اللہ 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 اللہ
دنیا دیکھی سلوات بار بار لائق پرستش لائق عبادت میں نے جانا پھر کی محبت ہو گئی مجھ پہ رب کی عنایت لائق پرستش لائق عبادت میں نے جانا پھر کی محبت ہو گئی مجھ پہ رب کی عنایت کاسا میرا خالی پڑا تھا بھر دیا رب نے علم جہاں کا اللہ 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 جانا ہوا معراج پہ نبی کا باتیں کی جو لہجالی کا پوچھا رب سے ہے کس کا سلیقہ جانا ہوا معراج پہ نبی کا باتیں کی جو لہجالی کا پوچھا رب سے ہے کس کا سلیقہ مجھ کو بتا دے میرے خدا را ہے ایسا لگتا بھائی ہمارا اللہ 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 دنیا بنائی رب نے سجائی بھیج کے ہادی اچھائی بتائی کیا سب نے آل نبی سے برائی سبھی تھے پڑھتے جس کا کلمہ خون کے آنسو انہیں رلایا اللہ 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 صلوات گر سینہ میں پاؤں گی گر سینہ میں پاؤں گی بابا میں نہ جی پاؤں گی بابا میں نہ جی پاؤں گی بابا 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 نہ میری بیٹی مت رونا نہ میری بیٹی مت رونا پھوپھیوں کے سنگ سو جانا سکینہ سکینہ اللہ کی جانب ہے جانا مجھے ہے پیغام حق کو بچانا مجھے ہے پاروں کو کربو بلا میں سجانا سکینہ سکینہ نہ میری بیٹی مت رونا نہ میری بیٹی مت رونا پھوپھیوں کے سنگ سو جانا سکینہ سکینہ نانا سے وعدہ تھا
وعدے کو اپنے وفا کر دیا، حوالے ہے زینب کے سارا گھرانہ۔ سکینہ سکینہ نہ میری بیٹی مت رونا، نہ میری بیٹی مت رونا، پھوپھیوں کے سنگ سو جانا۔ سکینہ سکینہ آئیں گے لینے مجھے میرے بابا، دیں گے سکینہ تجھے بھی دلاسا، درد اپنے جگر کے علی کو بتانا۔ سکینہ سکینہ نہ میری بیٹی مت رونا، نہ میری بیٹی مت رونا، پھوپھیوں کے سنگ سو جانا۔ سکینہ سکینہ اماں کی گودی میں سو جاؤں گا، درد اپنے جگر کے سناؤں گا، پھر سے ایک بار زانوں پہ مجھ کو ہے سونا۔ سکینہ سکینہ نہ میری بیٹی مت رونا، نہ میری بیٹی مت رونا، پھوپھیوں کے سنگ سو جانا۔ سکینہ سکینہ سو جانا پھوپھیوں کے سنگ بیٹی، نہ ضد کرنا نہ رونا کبھی، ایسے رو رو کے ایسے رو رو کے بابا کو پھر نہ بلانا۔ سکینہ سکینہ نہ میری بیٹی مت رونا، نہ میری بیٹی مت رونا، پھوپھیوں کے سنگ سو جانا۔ سکینہ سکینہ اور کوئی پڑھے گا؟ پڑھو صلوات۔ حسن آپ آ جاؤ، ارے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہاں ہے کدھر ہے۔ صلوات پڑھو۔ کبھی ظلم پیاسوں پہ کرنا نہ لوگو، ہو بے وطن گر وہ رلانا نہ ان کو۔ کبھی ظلم پیاسوں پہ کرنا نہ لوگو، ہو بے وطن گر وہ رلانا نہ ان کو۔ گھر آئے مہماں کی عزت و شفقت
کرنا یہی ہے مرضی خدا کی، دھوکہ نہ دینا تنہا نہ کرنا، کبھی بے بسی میں نہ ستانا کسی کو، کبھی ظلم پیاسوں پہ کرنا نہ لوگو، ہو بے وطن گر وہ رلانا نہ ان کو۔ آؤ بتاؤ ایک ایسا مسافر، دلارا نبی کا تھا، پیارا علی کا، پیاسا بڑا تھا زہرا کا جایا، نواسا نبی کا وہ رلایا ہے جن کو، کبھی ظلم پیاسوں پہ کرنا نہ لوگو، ہو بے وطن گر وہ رلانا نہ ان کو۔ مارے گئے ہیں سارے صحابی، بھانجے بھتیجے بھائی پسر بھی، سوکھے گلے پر خنجر چلایا، آیا رحم نہ تھوڑا کسی کو، کبھی ظلم پیاسوں پہ کرنا نہ لوگو، ہو بے وطن گر وہ رلانا نہ ان کو۔ سر ننگے بازار ماؤں کا لانا، کوڑوں پہ کوڑے عابد کا کھانا، عرش فلک پہ جو ماتم بپا تھا، رلاتا رہا غم یہ آل نبی کو، کبھی ظلم پیاسوں پہ کرنا نہ لوگو، ہو بے وطن گر وہ رلانا نہ ان کو۔ سلوات پڑھو۔ حسین حیدر بھائی آپ آئیے۔ نعرہ سلام۔ مومن سے التماس ہے کہ آپ حضرات جلد سے جلد عزا خانے میں تشریف لائیں۔ مجلس عزا شروع ہو چکی ہے، انشاءاللہ پیشوانی کے فوراً بعد مولانا مجلس عطا فرمائیں گے۔ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا عبد اللہ سید سلطان عباس مجلس صاحب قبلہ مجلس عطا فرمائیں گے۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد چار مسئلے استعمال کریں گے حضرات کے۔ جان بدلو حنین باقی ہے، جان بدلو حنین باقی ہے، قلب زہرا کا چین باقی ہے، قلب زہرا
حسین باقی ہے، کہہ دو اس دور کے یزیدوں سے آج بھی ایک حسین باقی ہے، آج بھی ایک حسین باقی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پہ۔ چار مسئلے سماعت کریں گے حضرات۔ حسین دم سے تیرے دیکھے آن باقی ہے، حسین دم سے تیرے دیکھے آن باقی ہے، ارے نماز باقی ہے، مسجد کے شان باقی ہے، تو کہا تھا جو علی اکبر نے روز قسم خدا کی ابھی وہ اذان باقی ہے، قسم خدا کی ابھی وہ اذان باقی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ چار مسئلے اور سماعت کریں گے حضرات کے۔ ذہن میں خلد کا پتہ رکھ لو، ذہن میں پتہ رکھ لو، ارے اپنی آنکھوں میں کرو بلا رکھ لو، جب زمانہ تمہیں دبانے لگے، ارے سر پہ سر ضیا رکھ لو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ فرحان جائیے مولانا کو لائیے، ارے تو جلدی لائیے نا، کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب دو شعر اور سماعت کریں گے حضرات کے۔ اے حسین ابن علی روضہ تمہارا دیکھ کر، اے حسین ابن علی روضہ تمہارا دیکھ کر، اے حسین ابن علی روضہ تمہارا دیکھ کر، ارے آ رہا ہوں میں ابھی جنت کا نقشہ دیکھ کر، آ رہا ہوں میں ابھی
جنت کا نقشہ دیکھ کر ساری دنیا کے امیروں کو پسینے آ گئے، ساری دنیا کے امیروں کو پسینے آ گئے، ہم غریبوں کی عزاداری کا خرچہ دیکھ کر، ہم غریبوں کی عزاداری کا خرچہ دیکھ کر، اور شعر سماعت کریں گے ذرا، اس لیے ہر قوم آتی ہے مرادیں مانگنے، اس لیے ہر قوم آتی ہے مرادیں مانگنے، شاہ دیتے ہی نہیں اپنا پرایا دیکھ کر، شاہ دیتے ہی نہیں اپنا پرایا دیکھ کر، ایک سوال پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ ایک مطلب دو شعر اور سماعت کریں گے حضرات، ایک سوال پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ جب سرے منبر لگا کرنے ثنائے فاطمہ، جب سرے منبر لگا کرنے ثنائے فاطمہ، داد خود دینے لگا مجھ کو خدائے فاطمہ، جب سرے منبر لگا کرنے ثنائے فاطمہ، کیا مزہ ہے سوکھی روٹی میں ملک بن کر اسیر، کیا مزہ ہے سوکھی روٹی میں ملک بن کر اسیر، عرش والے لینے آتے ہیں غذائے فائز، سلوات پڑھیے محمد والے بھائی تشریف لائے مولانا، اس سے بہتر صلوات پڑھیے اور بلند آواز میں بآواز بلند نعرہ صلوات، اور یہ شعر سماعت کریں گے ذات کے، اس زبان پہ نام لانا ان سبھی کا ہے گناہ، اس زبان پہ نام لانا ان سبھی کا ہے گناہ، اور جن کو بھی ملی ہے بد دعائے فاطمہ، جن کو بھی ملی ہے بد دعائے فاطمہ، اور شعر سماعت کریں گے حضرات کہ غیر ممکن ہے اسے جنت کی خوشبو بھی ملے، غیر ممکن ہے اسے جنت کی خوشبو بھی ملے، جن کو مل پائے نہیں اب تک رضائے فاطمہ، جن کو مل پائے نہیں اب تک رضائے فاطمہ، شعر سماعت کریں گے حضرات کہ ہو گئے
ادنا سی ہے ان پر عطائے فاطمہ. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد محمد. مولانا کے استقبال میں 4 مصرے کہ پڑھ کے نہج بلاغہ اور قرآن لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں. تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں. میں انہیں مصرے کے سائے میں گزارش گزاروں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا آیت اللہ سید سبین عباس رضوی استاد حسین میاں خبیران سے کہ وہ پر تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں. ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرحا ووضعته كرحا حمله وفصاله 30 شهرا. صلوات محمد ایک بار سورہ حمد اور ایک بار 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ سیدہ بی بی بنت مرحوم محمد عسکری کی روح کو ایصال فرمائیے. اللهم صل صلوات ایک صلوات ارشاد پروردگار عالم سورہ مبارک احقاف میں سورہ مبارک احقاف کی 15 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ والدین کی عظمت اور ان کی شکر گزاری کے لحاظ سے گفتگو فرماتا ہے. اس دوران
شروع کرتا ہے والدین سے اور آیت کو ختم کرتا ہے ماں یعنی والدہ کے تذکرے سے۔ ارشاد ہوتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے، یہ ہدایت دی ہے، یہ سفارش کی ہے، یہ نصیحت کی ہے کہ اپنے دونوں والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کریں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لے آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لوگوں نے شک کیا، چونکہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ تو جہاں انہوں نے اپنی نبوت اور حضرت مریم کی پاکیزگی کی گواہی دی، فرمایا انی عبداللہ، ان سب نے کہا کہ اے مریم یا اخت ہارون وما کان ابوک وامک بغیہ، اے مریم تمہارے والد عمران پیغمبر تھے، تمہاری ماں حنا تھی پاکیزہ و مومنہ، تمہارے دادا پر دادا حضرت ہارون علیہ السلام تھے، اور یہ کام جو آپ نے کیا ہے کہ بغیر شادی کے آپ کے یہاں فرزند دنیا میں آیا ہے، تو یہ کام اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم سے فرمایا کہ جب تم کوئی انسان دیکھو، تم سے کچھ بھی پوچھے، تم کہو کہ مجھے آج بولنے کی اجازت نہیں۔ جب خود نہیں بولیں گے تو کیا ہوگا؟ سوال باقی ہے، لوگوں کی بھیڑ باقی ہے۔ تو جیسے ہی لوگوں نے حضرت مریم کے اوپر زور ڈالا تو آپ نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، گود میں تھے، 3 گھنٹے یا 3 دن کی پیدا تھے، متولد تھے۔ تو جیسے ہی حضرت مریم اشارہ کیا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں جو ماں کی گود میں یا جھولے میں، جھولے کا بچہ یا ماں کی گود میں رہنے والا بچہ یہ بھی نہیں جانتا کہ ماں کا پستان کہاں ہے، دودھ کیسے پیا جاتا ہے، وہ کیا بتائے گا کہ پاکیزگی کیا ہے، طہارت کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، حیثیت کی ہے۔ فطری انسانی تقاضوں کے مطابق انہوں نے کہا کیف نکلم، ہم اس سے کیسے بات، ایک صلوات پڑھ دیں محمد علی محمد، تھوڑا سا آگے آ جائیے، 10-15 منٹ غور سے سن لیجئے بات تمام، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد علی محمد۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرماتے جیسے ہی انہوں نے کہا ہم کیسے اس بچے سے بات کریں کہ جو ابھی ماں کی گود میں ہے، مہد میں ہے، جھولے میں، تو حضرت عیسیٰ بول پڑے اعجاز پروردگار سے، فرمایا انی عبداللہ، میں کسی کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا، انی عبداللہ وَأَتَانِيَ الْكِتَابَ، خالی اللہ کا بندہ نہیں ہوں، آسمان سے ماں کے شکم سے کتاب لے کے آیا ہوں۔ اس کا مطلب کتاب کوئی دفتی و ورق کا نام نہیں، کتاب دل کے اندر موجود نور کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وَآتَانِيَ الْكِتَابَ، مجھے اللہ نے پورا نظام و قانون دیا ہے، میرے پاس کیٹلاگ موجود ہے، شریعت کی بک موجود ہے، وَجَعَلْنِي نَبِيًّا، میں کسی کا بیٹا و بھتیجا اور رشتہ دار نہیں ہوں، مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا۔ اس کے بعد فرمایا اوصانی بالصبر والصلاۃ، اللہ نے مجھے جس بات کی تاکید کی ہے، سفارش کی ہے، وصیت کی ہے، وہ نماز اور روزے کی ہے، اور برم بوالدتی ما دمت حیا، نماز اور روزہ اور خدا کی عبادت کے ساتھ جس چیز کا حکم مجھے ملا ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں جب تک زندہ رہوں۔ ایک صلوات لہذا وصیت ہے کہ ایک نبی
بھی اس دنیا میں آیا تو جو اس نماز اور عبادت کے ساتھ جس چیز کا حکم دیا گیا وہ کیا ہے کہ بَرًّا بِوَالِدَتِی، میں اپنی ماں کے ساتھ ہمیشہ بر رہوں، نیک رہوں، پابند رہوں، فرما بردار رہوں۔ تو اس آیت میں وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے۔ وصیت اس گفتگو کہتے ہیں جو خاص اور مہم اور آخری گفتگو ہوتی ہے، یعنی اللہ نے انسان سے جو سب سے مہم بات کی ہے، نہ وہ روزے کی ہے، نہ وہ نماز کی ہے، نہ وہ عبادت کی ہے، وہ یہ کہ جس نے تمہیں اس زمین پر پیدا ہونے میں، زمین پہ آنے میں مدد کیا ہے، ان کو نہ بھول جانا۔ اگر ان کو بھول گئے تو مجھے یاد رکھا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر انسان لاکھوں رکعت نماز صبح سے شام تک پڑھتا ہے اور والدین اس کے راضی نہیں ہے تو اس کی نماز اس کے منہ پہ دیواری جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ دوسری بات جو آیت میں کہی وہ وصینا الانسان، لفظ انسان استعمال کیا۔ انسان ممکن ہے الگ الگ مذہبوں کا ماننے والا ہو، الگ الگ رنگ اور نسل کا ہو، الگ الگ زبان اور الگ الگ علاقوں اور ایریاز کا ہو، کالا، گورا، ناٹا، دبلا، پتلا، عرب، فارسی زبان، پرشین، انگلش، ڈچ، سوئس، ہزاروں زبانوں کا مان، لیکن ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، شیعہ، دیوبندی، وہابی، ایتھیسٹ، کسی بھی فرق اور کسی بھی مت سے تعلق رکھتا ہوگا لیکن انسانیت کے دائرے سے باہر تو نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا اے مسلمانوں ماں باپ کا خیال رکھو، فرماتا اے انسانوں ماں باپ کا خیال رکھو، یعنی والدین کی خدمت کا تعلق انسانی مذہب اور انسانی شخصیت سے ہے۔ جو ماں باپ کو اذیت دیتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ انسان بھی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، کہے کے لیے والدین کے ساتھ ہمیشہ نیک کام کرو، ہمیشہ اچھا کام کرو، ہمیشہ خوبی کرو، یعنی والدین کے ساتھ خوبی کے علاوہ کوئی بھی رویہ درست نہیں۔ ہم سب مبتلا ہیں، خدا ہمیں معاف کرے، وَإِلَّا والدین کے ساتھ اچھائی کے علاوہ کچھ اور نہیں کہا جا سکتا۔ جہاں دوسری جگہ قرآن میں آیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت، سو تو نہیں رہو، کسی کی عبادت نہ کرو، اور اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لیکن والدین کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو، اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكُمَا أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا الْكِبَرَ، اگر دونوں والدین تمہارے سامنے بوڑھے ہو گئے ہیں یا دونوں میں سے ایک، یہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے والدین بوڑھے ہوں اور وہ جوان ہوں اور دونوں زندہ ہوں، اور اس سے زیادہ وہ خوش نصیب ہے کہ جس کے والدین میں کوئی زندہ نہ ہو، والد اگر زندہ ہے یا ماں زندہ ہے تو اس کے لیے غنیمت ہے۔ روایتوں میں ہے کہ جس گھر میں بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں اس گھر میں خدا عذاب نازل نہیں کرتا، اس لیے کہ والدین رحمت پروردگار کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ لہذا فرمایا اگر کوئی بوڑھا ہو گیا ہے، ایک والد یا والدہ یا دونوں، فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ جب گفتگو کرو، اس صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ کے ساتھ جب گفتگو کرو تو کریمانہ گفتگو کرو۔ کریمانہ گفتگو کیا ہے؟ مثال دوں میں آپ کو، مثال ایک یہ ہے کہ ابا نے پانی مانگا، ہمیں کہا یہ لیجئے پانی، اسے کہتے ہیں ذمہ داری نبھانا۔ ایک تو یہ ہے کہ مزاج شناس ہو کہ بھئی پانی پینے کا وقت ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، پانی مانگنے سے پہلے اچھے گلاس میں دھلا ہوا گلاس
صاف ستھرا برتن، اور ان کے کہنے سے پہلے اگر پانی پیش کر دے تو یہ خدمت کرامت ہے۔ والدین نے آپ کے مانگنے سے آپ کو خدمت نہیں دی ہے، آپ کے مانگنے سے پہلے آپ کے لیے خدمت کی۔ آپ بول نہیں سکتے تھے، آپ کے لیے گھر کا انتظام کیا۔ آپ کہہ نہیں سکتے تھے، آپ کے لیے کھانے اور لباس کا انتظام کیا۔ آپ کو اشیاء کا شعور نہیں تھا، لیکن ٹھنڈی میں ٹھنڈی کا لباس، گرمی میں گرمی کا لباس، آپ کے مزاج کے مطابق کہ کون سا کھانا ہضم کر سکتے ہیں وہ کھانا آپ کے لیے لے آئے۔ اچھا لباس پہنایا، حتیٰ رنگوں کا خیال کہ سانولا رنگ ہے تو ذرا سا ڈارک کپڑا پہنایا، گورا رنگ ہے تو ذرا فیئر کپڑا پہنایا۔ آپ کی ضرورتوں کو آپ سے پہلے پورا کر دیتے ہیں۔ تو جب انہوں نے اس وقت کیا تو کم سے کم انسانیت کا اتنا سا تقاضا ہے کہ جب وہ اس مرحلے میں آئیں تو ان کی ضرورت سے پہلے ان کی ضرورت پورا کر دو۔ ایک درود پڑھ دے محمد۔ قل لہما قولا، قرآن کہتا ہے اگر تمہارے والدین میں دونوں، یہ بھی خوش نصیبی ہے، یا دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہو اور وہ ضعیف ہو چکا ہو تو قل لہما قولا کریما، ان سے گفتگو جو کرو تو کریمانہ گفتگو کرو۔ کریمانہ گفتگو ہے کہ ان کی عزت اور ان کے سٹیٹس اور ان کے مقام کو محفوظ رہنے دو۔ دیکھیں احترام اور اکرام میں فرق ہے۔ احترام یہ ہے کہ آپ بدتمیزی نہ کریں، لیکن اکرام یہ ہے کہ عزت سے بڑھ کر عزت دینا۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ مہمان آپ کے گھر آیا، آپ نے اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا، اس کے سونے کا انتظام کیا، اس کا احترام کیا، اسے مہمان نوازی کہتے ہیں، احترام کہتے ہیں۔ کہ جیسے ہی کھانے کا وقت ہوا آپ تشریف لائیے، کھانا لگ گیا ہے۔ ہمارے نبی یہ فرماتے ہیں مہمان کو دسترخوان پہ لے جانا یہ احترام ہے، دسترخوان کو مہمان تک لانا یہ اکرام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ اللہ نے اکرام مانگا ہے والدین کے سلسلے میں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ مقام و ابوہت کم نہ ہو، خدمت کم نہ ہو، احترام عظمت شاید ہم آپ نہ کر سکے، لیکن ایسا ہے بزرگوں کے ساتھ کا احترام کیسے ہے۔ احترام اور اکرام کسے کہتے ہیں، مرتبے کا خیال رکھنا کسے کہتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مدینے میں ایک فقیر آیا، مانگنے والا آیا، متقدی آیا۔ اب ان کے دروازے پہ گیا تو جو زندگی بھر ان کے دروازے پہ کھایا وہ کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ مدینے میں کچھ ہی گھرانے ایسے تھے جو دینا جانتے تھے، باقی سب لینا جانتے تھے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اس نے مانگا، کسی نے کچھ دیا نہیں، تو ایک آدمی نے کہا اگر تم کہو تو میں تم کو ایک ایسے آدمی کی معرفی کروں گا، نشاندہی کروں گا، بتاؤں گا کہ جس تم کو وافر مقدار میں ضرورتیں تمہاری پوری ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کون ہے؟ کہا وہ جو مسجد نبی میں ذریع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پختہ عمر کے بزرگ ہیں، 40-50 کے بیچ کے، ہلکی ہلکی داڑھی سفید ہے، تو ان کے پاس جاؤ۔ کہا وہ کون ہے؟ کوئی انسان بڑے عظیم ہے، صورت سے، شکل سے، بہت ہی شریف النفس،
میں ہاں وہ کوئی معمولی آدمی نہیں، وہ رسول خدا کے بڑے نواسے امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ وسلم۔ وہ گیا، جانے کے بعد اس نے امام کی خدمت میں عرض ادب کیا، سلام کیا، اور اس کے بعد حمد و ثنا الہی کی۔ اس کے بعد فرمایا درود خدا ہو آپ پر، آپ کے جد امجد کے اوپر، آپ کو اللہ نے ہمارے لیے اس درخت کے جیسے بنایا جس کی جڑیں زمین کو مضبوط کرتی ہیں، شاخوں سے پھل آتا ہے اور پتیوں سے جو ہے بہار اور رحمت آتی ہے۔ اے فرزند رسول میں محتاج ہوں، میری مدد فرمائیے۔ امام نے فرمایا بھائی ایسا ہے کہ میں تو نماز پڑھنے آیا تھا اور زیادہ کچھ جیب میں میرے ہے نہیں، جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کو 50 دینار یعنی 150 گرام سونا، صلوات پڑھ دے محمد علیہ 175 گرام سونا تقریباً بنتا ہے 50 دینار کا۔ 175 گرام سونا لینے کے لیے پورا اعظم گڑھ ضلع آپ چھان ماریں گے تو کوئی نہیں دے گا، صلوات پڑھ دے محمد جیب میں ڈالا، 50 دینار اس کو نکال کر دے دیے۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو کہ تمہیں کچھ اور مل جائے؟ نے کہا ہاں فرزند رسول، کوئی آپ جس کی طرف نشاندہی کریں گے وہ بہتر ہوگا۔ تو آپ نے کہا کہ وہ جوان جو محراب میں بیٹھا ہوا ہے ان کے پاس چلے جاؤ۔ کہا وہ کون ہے؟ تو کہا کہ وہ میرے چھوٹے بھائی حسین ابن علی علیہ السلام۔ بہرحال وہ پہنچے، وہ سلام کیا، عرض ادب کیا، احترام کیا، فرزند رسول آپ کی خدمت میں آیا ہوں، ضرورت مند ہوں۔ آپ نے فرمایا اتنے لوگوں میں تم نے مجھے کیوں انتخاب کیا؟ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بوم ابن خرطوم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سے ایک چور، بے ایمان، گرا کٹ، خاندان خلافت و ضلالت کے چراغ، ان کے پاس کیوں نہیں گئے؟ فرمایا فرزند رسول اس مسجد میں جو چہرہ چاند جیسے چمکتا ہے وہ آپ کے خاندان کا چہرہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ احترام و اکرام کسے کہتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ پھر بھی کس نے تمہیں بھیجا ہے؟ کہ وہ جو بزرگ ہیں، وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ وہ میرے بھیا حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ امام نے مجھے پوچھا کتنا دیا انہوں نے؟ تو انہوں نے کہا انہوں نے 50 دینار دیا۔ امام نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کی مٹھی میں رکھ دیا۔ اب جو اس نے شمار کیا تو 49 تھا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کہیں کے اوپر کچھ کام کرنا ہے تو اب صاحب مثال آپ کے والد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا بزرگ بیٹھا ہوا، اس کے جیب میں 100 روپے ہے، آپ 500 روپے دیں یا تو کنارے جا کے دے دیں، لیکن اگر اس کے سامنے آپ نکال کے دے رہے ہیں تو اس کی شخصیت پہ حرف آ رہا ہے۔ لہذا بزرگ کا خیال اہل بیت نے رکھنا سکھایا ہے۔ امام حسین نے اس کو 49 دینار دیا۔ وہ تھوڑی دیر تک امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا رہا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو کہ میں تمہاری اور مدد کروں؟ کہا ہاں۔ کہ وہ جو دروازے پر بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، وہ مدد کریں گے۔ کہ وہ کون ہے؟ کہ وہ میری بہن کے شوہر اور میرے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار سلام اللہ علیہ۔ ان کے پاس گئے، جانے کے بعد انہوں نے عرض سلام کیا کہ سرکار میری مدد فرمائیں۔ عبداللہ ابن جعفر طیار نے نظر اٹھا کے دیکھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں بھیجا کس نے؟ کہ وہ حسین ترین جوان جو قبر رسول کے آس پاس بیٹھا ہوا محو راز و نیاز پروردگار ہے۔ مسکرا کر فرمایا ہاں وہ میرے چچا زاد بھائی اور میرے وقت کے امام ہیں، وہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام ہیں۔ کہ انہوں نے کتنا دیا؟ کہ انہوں نے 49 دیا۔ جیب میں ہاتھ ڈالا اور 48 دینار عطا کیا۔ اس شخص کا فرزند رسول انہوں نے 50 دیا، انہوں نے 49 دیا، آپ نے 48 دیا۔ کہ سکوں سے شخصیت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، عمل و ارادے سے شخصیت کا اندازہ معلوم ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔
اسے کہتے ہیں اکرام، وقل لہما قولا کریما۔ والدین کے ساتھ جب گفتگو کریں، جب ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے تو کریمانہ انداز۔ ہمارے تو آر محسوس کیا جاتا ہے، شرم کی بات ہے ہمارے، لیکن یہ سب فرعونیت ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ ابو کا سلاس، انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں۔ کتنے باپ ہوتے ہیں؟ 3۔ ابو کا من ولدک، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، والد۔ ابو کا من علمک، وہ جس نے تمہیں پڑھنا لکھنا سکھایا۔ ابو کا من زوجک، وہ جس نے اپنی بیٹی تمہیں دیا ہے۔ کیا 3 باپ ہوتے ہیں؟ میں نے خود روایتوں میں بھی دیکھا ہے، اور میں نے ایران وغیرہ میں دیکھا ہے کہ جب داماد خسر سے ملاقات کرنے آتا ہے تو اس کے ہاتھ چومتا ہے۔ کسی نے پوچھا آقا وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہاتھ اس لیے چوم رہے ہیں کہ شکریہ کا ایک انداز ہے۔ باپ کا ہاتھ اس لیے چوما کہ ان ہاتھوں نے راہ مستقیم پہ چلنا سکھایا ہے۔ استاد کا ہاتھ اس لیے چوما ہے کہ ان ہاتھوں نے خدا لکھنا سکھایا ہے اور صراط مستقیم کو پکڑنا سکھایا ہے۔ اور باپ کا سسر کا ہاتھ اس لیے چوما کہ اس نے نجاست سے نکال کر، گناہ سے نکال کر، برائیوں سے نکال کر باپ بننے کی صلاحیت عطا کی ہے، شوہر بننے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ عزیزوں یاد رکھیے، جہاں لفظ اب آ جائے احترام کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔ تو یہ اس باپ کا مقام ہے کہ جس نے آپ کے جسم و گوشت و خون و پوست کی تربیت کی ہے، لیکن انسان کے جسم سے بڑھ کر سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ روح ہے، جس کی تربیت یا خدا نے کیا ہے یا ائمہ و انبیاء نے کیا ہے۔ فرمایا یاد رکھو کہ جس طرح تمہارے والدین کا احترام تم پر واجب ہے، چونکہ انہوں نے جسم کی پرورش کی ہے، ہم تمہارے روح کے مربی ہیں، لہذا ہم سے صرف احترام نہیں، محبت و اطاعت بھی واجب ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ لہذا فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جِنَاحَ الذُّلِّ۔ جب ان کے سامنے جاؤ، اس کو جناح بولتے ہیں، عربی میں اس کو پر بولتے ہیں، مسل جس کو کہتے ہیں۔ وَاخْفِضْ، خفض یعنی جھکا لو، جناح الذُّلِّ ذلت سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکڑا اس کے سامنے جاتا ہے جو تمہاری حقیقت سے واقف نہ ہو۔ غرور و تکبر و گھمنڈ و دکھاوا ہو اس کے سامنے جو ہماری حقیقت سے آشنا نہ ہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جِنَاحَ الذُّلِّ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ جب تم شکریہ نہیں ادا کر سکتے ہو، ایک سلوات آغا تشبیہ اللہ جلدی جلدی میری بات پوری ہو جائے گا، اور صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے انسان، فرما رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، خدایا مجھے اس لائق بنا کہ میں ان تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے مجھے دی۔ یہ دعا ہر انسان کو اپنی زندگی میں کرنی چاہیے کہ رب اوزعنی، پالنے والے مجھے ایسی جگہ قرار دے کہ ان اشکرا، کہ میں شکریہ ادا کر سکوں ان نعمتوں کا جو اس نے عطا کیا ہے۔ بہت سی نعمتیں تھیں جس تو ہم کو پتہ ہی نہیں کہ وہ نعمت ہیں یا نہیں، تو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یہ نعمتیں ہیں کہ نہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہمارے 8ویں امام کے پاس آیا، نے کہا ہم پہ دنیا تمام ہو گئی، کچھ نہیں ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین کو خدمت کرتا ہے اور ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا کہ جو نعمتیں اللہ نے دی اس کا تو نے شکریہ ادا کر لیا کہ آئندہ آنے والی نعمتوں کے بارے میں پریشان ہے؟ کا فرزند کون سی نعمت؟ فرمایا صحت کی نعمت،
یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں صحت مند ہو کہ نہیں؟ صحت جس کو آپ معمولی سمجھتے ہو، ذرا سا بدن میں ڈیمیج ہو جائے تو زمین جائیداد کھیت سب کچھ بیچ کے صحت کو حاصل کیا جاتا ہے۔ ابھی تک اللہ کی نعمت کو آپ نے معمولی سمجھا ہوا تھا، جب ذرا سا چھن گئی تو اب کھیت نظر نہیں آ رہا، کھلیان نظر نہیں آ رہا، گھر نظر نہیں آ رہا۔ خدا یہی کہتا ہے کہ نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں جو غفلت کے پردے میں چھپی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ پردہ ہٹے اور تم بیمار ہو جاؤ، پریشان ہو جاؤ، شکر خدا کرو تاکہ عافیت بھی باقی رہے، صحت و سلامتی بھی باقی رہے اور بندگی کی عزت و آبرو بھی محفوظ ہو جائے۔ لہذا اللہ نے وعدہ کہ شکر کرو، ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ اولاد ہے اس کا شکریہ، مال ہے اس کا شکریہ، صحت ہے اس کا شکریہ، خاندان ہے اس کا شکریہ، آنکھ سالم ہے اس کا شکریہ، ہاتھ سالم ہے اس کا شکریہ، جسم سالم ہے اس کا شکریہ، بدن میں کوئی پریشانی نہیں ہے اس کا شکریہ۔ ایک اور نعمت ہے صحت کے بعد جس کو کہتے ہیں عافیت۔ ہم عافیت کا معنی آج تک نہیں جانتے تھے کہ عافیت کسے کہتے ہیں، لیکن جب کورونا رک گیا، گھر سے نکلنے کو محتاج ہو گئے، رشتہ داروں سے ملنے کو محتاج ہو گئے، تب سمجھ میں آیا کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ جس چیز کو ہم آسان سمجھتے ہیں وہ عنایت الہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اللہ نے یہ وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حملتہ امہ کرہا، یہ تین جملہ سمجھ لیں میری مجلس میں۔ حملتہ امہ، اب یہاں سے والدین سے کس پہ آ گیا؟ ماں کے اوپر آ گیا۔ باپ ماں کے بعد ماں کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں والدین مہم ہے، لیکن والدین میں جو سب سے زیادہ مہم ہے وہ ماں ہے۔ اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بغیر باپ کے انسان پیدا ہو بھی سکتا ہے، پل بھی سکتا ہے، بڑھ بھی سکتا ہے، لیکن ماں کے بغیر نہ پیدا ہو سکتا ہے نہ پل سکتا ہے۔ لہذا اللہ نے عیسیٰ کو بن باپ کا تو بنایا لیکن بن ماں کا نہیں بنایا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ فرمایا حملتہ امہ کرہا، جب انسان ایک بچی جب ماں بننے والی ہوتی ہے تو کتنی اذیتوں سے گزرتی ہے۔ ایک خاتون جب ماں بننے والی ہوتی ہے کتنی اذیتوں سے گزرتی ہے۔ الگ الگ طرح کی بیماریاں ہیں۔ کچھ خواتین ہیں جن کے بدن میں جو ہے خارش ہوتی ہے، رات بھر تک وہ بدن کو کھجاتی رہتی، کوئی علاج نہیں ہوتا۔ بعض ایسی خواتین ہیں کہ جن کو الٹیاں ہوتی ہیں، جو کھا نہیں سکتی، پی نہیں سکتی، کہیں آ نہیں سکتی، جا نہیں سکتی۔ کچھ ایسی خواتین ہیں کہ جن کی تکلیف یہ ہے کہ ان کو چکر آتے ہیں، کچھ ایسے جن کی بھوک مر جاتی ہے، کچھ ایسے ہیں جن کے بدن میں کمزوریاں چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتی ہیں، رات بھر کروٹیں بدلتی ہے، لیکن ایک بار بھی نہیں کی کہ خدا تو نے کس مصیبت میں مجھے پھنسا دیا۔ ایک بار بھی یہ نہیں کہتی خدا کہاں میں گرفتار ہو گئی، بلکہ جب اپنے بدن پہ کوئی آنچ آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو یہ کہتی ہے خدا میں تو برداشت کر لوں گی لیکن میرے بچے پہ حرف نہیں آنا چاہیے، خدا میں جاگ لوں گی لیکن میرا بچہ آرام سے رہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ جسے ماں کہتے ہیں وہ ماں نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت کا سپر ہے جو بچوں کو اپنے سائے میں لیے رہتا ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد۔ فرمایا حملتہ امہ کرہا، ان چیزوں کو غور کریں، جائیں پڑھیں لکھیں، غور کریں، فکر کریں، جانوروں والی زندگی گزارنے سے پرہیز کریں۔ جانور بھی پل جاتے ہیں، گھاس اور درخت بھی پل جاتے ہیں، انسان بن کے ہمیں آپ کو رہنا چاہیے، باہوش بن کے رہنا چاہیے کہ جب ایک لڑکی ماں بنتی ہے، جب اس کے
شکم میں بچہ آتا ہے تو کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے. اس قرآن اسی طرف کہہ رہا ہے حملت ہو امہ کرہن، کہ اس کی ماں نے اس کو اٹھایا، حمل کیا سختیوں کے ساتھ. کاہے کے ساتھ؟ نہ میں سمجھ سکتا ہوں نہ آپ کو سمجھا سکتا. اتنا سمجھ لیجئے، روایتوں میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک عورت جب درد تکلیف میں، درد ذہ میں ولادت کے وقت مر جاتی ہے، اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے. اس کو کس کا درجہ ملتا ہے؟ شہید کا. ایسا جیسے وہ میدان جنگ میں دشمن خدا سے جنگ کر رہی ہے. میں بہت غور کرتا پہلے ایسی وجہ کیا ہے، تو وجہ یہ سمجھ میں آئی کہ شہید اکیلا آدمی ہے جو میدان جنگ میں لڑتا ہے، لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے. لیکن یہ ماں جس بچے کو پیدا کر رہی ہے وہ پورا کاروان انسانیت ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وہ پورا کاروان انسان. حملت ہو امہ کرہن ووضعت ہو کرہا، حمل ایک مصیبت، اس کے بعد اس بچے کو زمین میں دنیا پہ لانا دوسری مصیبت. کتنی تکلیف ہوتی ہے، انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اس کے بعد یہ دو مرحلہ، تیسرا مرحلہ وفصالہ ثلاثون شہرا، تین 6 مہینے، اور 6 مہینے جو ہیں وہ حمل، اور تقریباً 24 مہینے جو ہے وہ دودھ پلانا. روایتوں میں ہے کہ وَأَمَّا أُمُّكَ تُرْضِعُكَ مِن مُخِّ عَظَمِهَا، یہ ماں دودھ نہیں پلاتی. یہ سفید مادہ جو ماں کی چھاتی سے باہر آتا ہے یہ دودھ نہیں ہوتا ہے، اس کی ہڈیوں کا رس ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہڈیوں کا رس ہوتا ہے. خون، گوشت، یہ سب دودھ میں تبدیل ہوتے ہیں، رگوں کے ذریعے سے گزر کے بچے کے یعنی ایک زندگی ختم ہوتی ہے تو دوسری زندگی پنپتی ہے. ایک زندگی مٹ جاتی ہے تو دوسری زندگی آگے بڑھتی ہے. روایتوں میں ہے کہ ماں کی مثال اس دانے گندم کی ہے کہ جس کو زمین میں ڈالو پہلے وہ سڑ گل کے ختم ہو جاتا ہے تو نیا گندم اگتا ہے. عزیزو، اسی لیے خدا نے کہا یہ امانت داری اور شرافت کا تقاضا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی نثار کر کے تمہیں جینے کا سبق دیا ہے ان کی زندگی کو عزت سے رہنے دو، تاکہ وہ اپنے کارنامے میں نہ پچھتائیں نہ پشیمان ہو، بلکہ کہے خدا جیسے مجھے اولاد دی ہے اوروں کو بھی نیک اولاد دے. ایسا نہ ہو کہ ماں یہ کہے خدا اگر اولاد یہی ہے تو کسی کو عطا نہ کر. ایک صلوات پڑھ دے محمد. حملہ وفصالہ وثلاثون شہرا. 2 بات اور زحمت تمام. آخری بات جو کروں گا وہ یہ ہے کہ اب سوال یہ ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کے سامنے وظیفے معلوم کیا کرنے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان سے محبت. کہاں بیٹھے راجی صاحب؟ اطاعت کرنی ہے، محبت کرنی ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے. لیکن مرنے کے بعد کیا کرنا؟ صاحب اماں تو نہیں، ہم کیا کر سکتے؟ حضور نے فرمایا کہ جن کے والدین نہیں ہیں ان کو کیا کرنا ہے. جن کے والدین، پہلا کام یہ ہے کہ اذکروا موتاکم بالخیر، کچھ ایسا کرو کہ تمہارے مردوں کو اچھی طرح یاد کیا جائے. صلوات پڑھ دیں محمد. کچھ ایسا کرو، کچھ ایسا کارنامہ کرو کہ تمہارے بزرگوں کو، مرحومین کو اچھے نام سے، یعنی ہم کار خیر کرتے ہیں تو ہمارے والدین بزرگوں کا نام اچھا ہوتا، اونچا ہوتا ہے. ہم کار زشت و خراب کرتے ہیں تو وہ بدنام ہوتے ہیں. انہوں کچھ ایسا کرو کہ تمہارے بزرگوں کو اچھے نام سے دعائیں دے کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں خدا اس پہ رحمت کرے کہ ایسی اولاد تربیت کیا کہ گاؤں کا بھلا ہو رہا ہے، قریے کا بھلا ہو رہا ہے، ارے صاحب نیک آدمی ہے اس آدمی نے. تو ایسے کام کرو گے جس کی وجہ سے تمہارے والدین کو، ایسے کام نہ کرو جس سے کام تم کرو برائی تمہارے والدین کو. یار فلاں آدمی کا لڑکا ہے، کیا بتائیں،
کار خیر کرو گے تو اس کا ثواب آپ کو، آپ کے والدین کو پہنچے گا، کار شر کرو گے تو اس کا عذاب آپ کو اور آپ کے والدین۔ ایک شخص ہے، یا رسول اللہ میں مر کے چلا جاؤں گا، کیا کروں کہ میرے بعد جو ہے ثواب کا سلسلہ جاری رہے؟ آپ نے فرمایا نیک اولاد کو معاشرے میں چھوڑ دے، جب تک وہ نیکی کرتی رہے گی تیری قبر میں نور آتا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ دوسری بات جو ہے کہ والدین کے لیے، اچھا لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب ارے پیسہ نہیں ہے چالسی کیسے ہوگی، صاحب کھانا نہیں کریں گے تو مجلس کیسے ہوگی؟ یہ سب ہمارا آپ کا بنایا ہوا ہے۔ اسلام میں کسی کو فیض پہنچانے کے لیے پیسے کی ضرورت، غور کریں، اسلام میں کسی کو فیض پہنچانے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے آپ دن میں اگر 10 بار سورہ حمد اپنے والدین کے لیے پڑھ دیتے، کون سا پیسہ لگتا ہے؟ ایک تسبیح صلوات آپ پڑھ دیتے، کون سا پیسہ لگتا ہے؟ راستے سے گزر رہے، کہیں کنکڑ رکھا ہے ہٹا دیا کہ میرے والدین کے لیے، کہیں کانٹا ہے ہٹا دیا، کسی کی غیبت ہو رہی ہے آپ نے کہا نہیں بھئی یہ بری بات ہے مت کیجیے، کوئی بوڑھا جا رہا ہے اس کو راستہ کراس کرا دیا، کوئی خاتون بھاری بوجھ لیے جا رہی ہے آپ نے اس کو گھر پہنچا دیا ہیں، کوئی بچہ نل کے سامنے پانی بھر رہا ہے آپ نے اس کا پانی بھر دیا، اٹھا کے پہنچا دیا، کوئی یتیم بچہ گزر رہا ہے اس کو پیار کر لیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ نہیں ہے، سبحان اللہ آپ نے دن میں 10 بار کہہ لیا کہ اس کا ثواب میرے والدین کو۔ تو روایتوں میں کہ اگر کوئی ایک بار سچے دل سے سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہتا ہے، خداوند عالم اس کا عوض جنت کے حساب سے عوض کرتا ہے۔ عزیزوں، اللہ تک پہنچنے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے۔ اپنی اولاد کو تعلیم دو تاکہ تمہارے نام گناہ کے بجائے ثواب کا ذریعہ بھیجے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ بس میں نے مجلس تمام کی۔ آخری بات جو کہوں گا وہ یہ کہوں گا کہ جن والدین کو اس بات کی خواہش ہے کہ ان کے بچے ان کے لیے کچھ کریں، تو انسان کی طرح پالے، کتوں کی طرح نہ پالے انہیں۔ جن کو یہ خواہش ہے کہ ان کے بچے ان کے لیے کچھ کریں تو انسان کے بچوں جیسے پالے، کتے کے بچوں جیسے، کہ کتے کے بچوں کیا ہے، ایک پلیٹ میں کھانا ڈال دیا اس نے کھا لیا، کہیں کے اوپر آپ نے ایک عدد بوریا ڈال دی سو گیا ہے، اس کو ضرورت ہوئی تو آپ نے اس کو کھلا دیا۔ یہ ہے کتوں کی زندگی۔ بہت سے والدین اپنے بچوں کو کتوں جیسے پالتے ہیں، روٹی کپڑا مکان موبائل گھر گاڑی، یہ کتوں والی بات ہے۔ بچوں کی جیسے پالا، کیسے پالا؟ جس طرح دیکھیں ایک کانٹے کا درخت ہوتا ہے، آپ کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، لیکن اگر ایک پھول کا پیڑ ہے، پھل کا پیڑ ہے، تو آپ اس کے اضافی شاخوں کو کاٹتے ہیں، پتیوں کو جھاڑتے ہیں، گھاس کو ہٹاتے ہیں، اس کے اوپر چھڑکاؤ کرتے ہیں، اس کے لیے تھالا بناتے ہیں، اس میں پانی ڈالتے ہیں، کیونکہ یہ کل پھل دے گا۔ اگر اپنے بچوں سے آپ کو پھل لینا ہے، ثواب لینا ہے، عزت لینی ہے، تو ان کی برائیوں کو دور کریں، انہیں اچھائیوں سے نزدیک کریں، ان کو نماز سے قریب کریں۔ عزیزوں، ان کی تربیت اس طرح کریں کہ یہ تمہارے جانے کے بعد مسجدوں میں نظر میں آئیں، نہ بازاروں میں نظر آئیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ جس قریے میں میں بیٹھا ہوں میں کہہ سکتا ہوں اور کسی سے مجھے ڈر نہیں لگتا، جس قریے میں میں بیٹھا ہوں وہاں کی کھیری کی باغ میں آدمی زیادہ ہوتے ہیں، مسجد میں کم ہوتے ہیں، تو ایسی بستی پہ عذاب الہی نازل نہ ہو تو کیا ہے؟ نہ کوئی بوڑھا نظر آ رہا ہے، نہ کوئی ترقی نظر آ رہی ہے، نہ کوئی حیثیت ہے، نہ کوئی پیسیت ہے، اس لیے کہ ہم نے خدا کو چھوڑ دیا ہے، رسول خدا کو چھوڑ دیا ہے۔ عزیزوں، جس دن تم نے خدا کو تھام لیا، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ نفرت ہے جو اولاد کی طرف توجہ نہیں دیتے ماں باپ۔ یہ نماز کیوں نہیں پوچھا جاتا بچہ مسجد گیا کہ نہیں، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی اس نے؟ میری ذمہ داری نہیں ہے؟
قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ میرے اتنے بچے ایک بچہ مسجد کیوں نہیں آتا، میں کیوں اپنی روٹی حرام خور و مفت خور کو دوں، اپنے محنت کی کمائی اسے دی جو خدا کے قریب نہیں ہے، میرے محنت کی کمائی اسے کھانے کا حق ہے جو اپنے خدا کو پہچانے، اپنے آقا کو پہچانے، اپنے مولا کو پہچانے۔ ہر ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر اپنے بچے کو روٹی دیتی ہے تو روٹی دینے سے پہلے پوچھے کہ تم نے نماز صبح پڑھی کہ نہیں، تم نے مغرب کی نماز پڑھی کہ نہیں، تم نے عبادت کی کہ نہیں، تم پاکیزگی کے طور طریقے جانتے ہو کہ نہیں، حلال و حرام جانتے ہو کہ نہیں۔ ماں اگر بچے کو پال دے عزیزو، عیسائی مذہب میں پیدا ہونے کے بعد اس کو ایسا شرف ملتا ہے کہ ایک دن خوش ہو کے آیا، ماں مجھے دنیا مل گئی، مجھے جنت مل گئی، مجھے آخرت مل گئی، مجھے شرف مل گیا۔ میں نے کہا بیٹا کیا مل گیا؟ کہا مجھے آج حسین سے ملاقات ہوئی ہے اور حسین نے مجھے اپنے اصحاب میں شامل کر لیا ہے۔ مائیں اگر اپنے بچوں کو تعلیم دیں تو ہر گھر میں وہب قلبی پیدا ہو سکتے ہیں اور ابن یزید ریاحی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کریں۔ بس میں نے مجلس تمام کی عزیزوں، ایک بات اور کہوں گا، وہ یہ ہے کہ روایت بہت مشہور ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا جلدی سے یہاں سے فرار کرو کہ عذاب الہی نازل ہونے والا ہے۔ اس کے بعد 2 دن کے بعد جب لوٹے تو فرمایا بیٹھو، یہاں جنت کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ بہت دیر تک بیٹھے رہے، یا نبی اللہ آپ اس سے پہلے جا رہے تھے تو آپ نے کہا یہاں عذاب نازل ہو رہا ہے، آج واپس آئے تو آپ کہہ رہے ہیں جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہاں کل ایسا تھا اور آج واقعاً یہاں فرق۔ میں کیوں؟ فرمایا کہ کل تک اس مرنے والے صاحب قبر کی طرف سے کوئی کار خیر کرنے والا نہیں تھا، لیکن آج یاد رکھیے گا پورے مجمع مخاطب جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، لیکن آج اس مرنے والے کا ایک بچہ تھا جو مکتب میں گیا اور استاد نے کہا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے اس بچے کی زبان پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا، اللہ نے حکم دیا فرشتوں اس کے باپ کے گناہ کو معاف کر دو، فرشتوں اس کی خرابیوں کو دور کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک بیٹا چھوڑا ہے جو میرا نام لے رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اپنے بچوں کی تربیت اس حد تک کرو، زمین و جائیداد سے انہیں نکال دو اگر وہ عبادت الہی کی طرف نہ جائے۔ حضرت نوح کا بیٹا تھا، نالائق تھا، اللہ نے کہا تمہارا بیٹا نہیں۔ حضرت نوح سے اللہ نے کہ انا منجوک و اہلک، اے نوح ہم آپ کو اور آپ کے خاندان کو بچائیں گے۔ اور کنعان جب موج میں ڈوبنے لگا تو فرمایا اللہم انہو ابنی ومن اہلی، پالنے والے بیٹا بھی ہے اور میرے اہل تو نے وعدہ کیا تھا۔ فرمایا نوح خاموش ہو جاؤ، ہم جانتے ہیں بہتر یہ تم جانتے ہو۔ حضرت نوح خاموش ہو گئے، آواز آئی انہو لیسا من اہلک، یہ آپ کے اہل میں نہیں ہے۔ کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، کیونکہ اس نے ہمیشہ غلط کام کیا ہے، عمل صالح نہیں کیا ہے تمہاری اولاد میں۔ لہذا میرے عزیزو اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ وہ مائیں جو چاہتی ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد قرآن و حدیث و دعا و عظمت کا تحفہ آتا رہے، وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ میں نہیں کہتا انشاءاللہ وہ سب بھی پڑھانا چاہیے، کانوینٹ بھیجنا چاہیے، کلاسیکل سکھانا چاہیے، سب کچھ پڑھانا چاہیے، لیکن کم سے کم اتنا تو مائیں کر سکتی ہیں کہ بچوں کو عبادت کی توفیق دیں۔ ایسے ایسے لوگ جو 30 سال کے ہو گئے غسل جنابت نہیں ہوتا، 30 سال 8 بچے کے باپ ہو گئے غسل جنابت نہیں آتا، تو نہ نیاز کے، نہ روزے کے، نہ نماز کے، مر گیا مرگور، نہ فاتحہ، نہ درود صلوات پڑھ دے محمد ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا میں آپ کوئی شخص مخاطب نہیں ہے میرا، میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں، اپنے بچوں کی تربیت کیجیے۔ جس طریقے سے ایک امرود کا پیڑ پالتے ہیں آپ،
جس طریقے سے ایک آم کا پودا پالتے ہیں، آپ کی اولاد ان پیڑ اور پودوں سے مہم ہے، اس کی پرورش کیجئے، اگائیے نہیں۔ آپ کے سوانے میں، آپ کے اسر میں کئی بھی درخت اور پودے اگ جاتے ہیں، چلبل و شیشم جو جلانے کے علاوہ کسی اور کام میں نہیں آتے۔ جو خود سے اگتے ہیں وہ ایندھن ہوتے ہیں، جلانے کے کام میں آتے ہیں، لیکن جن کی پرورش کرتے ہیں، ان کے سائے پہ بیٹھتے ہیں، ان کے پھل سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی پھول سے۔ اولاد ایندھن بنانے کے لیے نہیں ہے، اولاد خدا کی راہ میں ہدیہ دینے کے لیے ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا اس بات کو یاد رکھیے گا کہ کار خیر کرنے کے لیے پیسے ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ شب جمعہ ہے، پانی لے کے کھڑے ہو جائیں، ایک گھٹ کسی نے پی، بھائی بسم اللہ الرحمن، آج شب جمعہ ہے، کچھ شیرینی لے کے کھڑے ہو گئے، کسی کی بھی مدد کر دیا، کافی ہے والدین تک صلوات و درود پہنچانے کے لیے۔ لیکن کب؟ جب ہم اپنے بچوں کو یہ شعور دیں گے، ہاتھ پیر سالم ہے، مسجد سے بیٹھ، دست و پا سالم ہے، محراب و نماز خانے سے دشمنی۔ کبھی کہ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کس افسانے میں گرفتار ہیں، روزانہ جنازہ اٹھتا ہے، ہم جاگتے نہیں، روزانہ میت اٹھتی ہے، ہم جاگتے نہیں۔ ارے صاحب فلاں آدمی کو فلاں بیماری تھی، ہمیں تو کچھ نہیں۔ ایک دن آج میرا پورا آدھا محلہ خالی ہو گیا جو اس فکر مبتلا تھا کہ ہمارا کیا ہوگا۔ وہ بھی چلے گئے، میں بھی چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیے گا، لیکن یہ سوچئے کہ قبر کے نیچے حساب کیسے دیں گے، اولاد کی تربیت نہیں کریں گے تو یہ ہماری اولاد ہمیں زندہ کیسے رکھے گی۔ نیک اولاد وہ ہوتی ہے جو باپ جانے کے بعد نمازوں کی جھڑی لگا دے، روزوں کی قطاریں لگا دے، ذکر و تسبیح کی قطاریں لگا دے، کہ فرشتے کہے پالنے والی یہ کیسی اولاد ہے جو اپنے والدین کے لیے ہمیشہ کار خیر بھیجتی ہے۔ بھئی اتنی سی گزارش ہے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش میں اتنا کوشاں ہو۔ اور میرے استاد آیت اللہ محمد تقی بہجت یہ کہتے تھے، ایک شخص ہے کہ حضور مجھے اولاد اللہ نے عطا کی، اس کی تربیت کیسے کروں؟ تو آغا بہجت نے فرمایا 15 سال کے جب تھے تو اس سے پہلے تمہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ اپنے بچے کی تم تربیت کیسے۔ ان کا میں بلوغ سے پہلے کہ پہلے اپنی تربیت ہوتی ہے، اولاد کی تربیت خود بخود ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ جس گھر میں ناچ گانے کا ماحول ہوتا ہے اس گھر کا بچہ ناچ گانا کرتا ہے۔ جس گھر میں باپ اول وقت اذان کے ہوتے ہی لوٹا ہاتھ میں لیتا ہے یا وضو کے لیے آگے بڑھتا ہے، بچہ بھی آستین چڑھا کے وضو کے لیے آگے۔ یہ بچہ نہیں ہے، یہ آپ کے آئندے کا ٹریلر ہے کہ اگر آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کی نسل جڑی ہے، آپ کی اولاد جڑی ہوئی ہے، اور اللہ نیکیوں کا بدلہ ایسے دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر ایک قریے میں پہنچے، شہر والوں سے کھانا مانگا، پانی مانگا، انہوں نے نہیں دیا۔ جب باہر نکلنے لگے تو ان کی دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر نے جلدی جلدی دیوار کھڑی کر دی۔ حضرت موسیٰ کو غصہ آ گیا کہ انہوں نے کھانا بے دینے سے انکار کر دیا، مول لینا چاہا وہ بھی نہیں کیا۔ ایسے بے غیرتوں اور بدبختوں کے لیے جو ہے آپ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ دیوار بس میری تمام ہو گئی، دیوار کھڑی کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان کا ایک باپ ہے کہ جو نیک تھا، اللہ نے ان کے نیک باپ کی وجہ سے ان یتیموں کے بڑے ہونے تک اس خزانے کی حفاظت کی ہے۔ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں ان کا سگا باپ نہیں تھا، 50 نسل پہلے کوئی نیک ان کا دادا پر دادا تھا، اس کی نیکی کا بدلہ 50 نسل کو ملتا ہے۔ میرے عزیزوں نیک ہو جاؤ تاکہ تمہاری اولاد باعزت ہے اور باعزت رہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد۔ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا۔ اور عزیزوں یہ آیت کہتے ہیں اس آیت سے مراد امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے
کہ جب 6 مہینے کے امام حسن مجتبیٰ تھے تو امام حسین علیہ السلام ماں کے شکم میں آ گئے۔ جبرائیل آئے، آنے کے بعد رسول خدا سے فرمایا یا رسول خدا، یہ بچہ جو دنیا میں آنے والا ہے، یہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے، یہ بہت ہی مظلوم بچہ ہے۔ کہا کیا ہوا ہے جبرائیل؟ فرمایا یا رسول اللہ، اس عظیم شخص کو آپ کی امت 3 دن کا بھوکھا و پیاسا کربلا کے صحرا میں شہید کرے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر رویا کرتے تھے چادر میں منہ چھپا کر۔ ایک دن حضرت زہرا نے دیکھا کہ رسول خدا کا رنگ متغیر ہے۔ فرمایا بابا ایسا کیا ہے کہ جب سے میرا بچہ دنیا میں آنے والا ہے آپ ہمیشہ روتے رہتے ہیں؟ فرمایا فاطمہ زہرا کچھ نہیں۔ کہا نہیں بابا میرے حق کی قسم ہے بتائیے۔ فرمایا اے بیٹا یہ بچہ جو تمہارے شکم میں ہے اس کا نام حسین ہے۔ یہ جو آئے گا دنیا میں جب یہ جوان ہو جائے گا، ضعیفی کے قریب جائے گا تو اسے میری امت 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مار ڈالے گی۔ عزیز و حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بہت روئی، پالنے والے ایسا بیٹا پھر تو نے دیا کیوں ہے کہ جس کے آنے سے میرے گھر میں غم آ جائے؟ آواز آئی ہے بیٹا یہ نہ ہوگا تو کہیں چراغ نہ جلے گا، یہ نہ ہوگا تو مسجدیں سونی ہوں گی، یہ نہ ہوگا تو منبر و محراب خالی ہوگا، اے بیٹا یہ نہ ہوگا تو غریب کا سہارا نہ ہوگا، یہ نہ ہوگا تو امت کے مرنے والوں کی بخشش کا کوئی ذریعہ نہ ہوگا۔ بی بی زہرا راضی ہو گئی، میں تمام روایت پڑھ رہا ہوں، بی بی زہرا راضی ہو گئی۔ اس کے بعد عزیزو امام حسین 4 سال کے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل آسمان سے ہدیہ لے کے آئے۔ بیوی نے پوچھا بابا کیا ہدیہ ہے؟ فرمایا اے علی یہ ہدیہ اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے، یہ جنت کا کپڑا ہے جس سے میرا کفن بنانا، جنت سے کافور آیا ہے مجھے اس کافور سے خوشبو لگانا۔ اس کے بعد فرمایا اے علی میرے بعد بقیہ کفن کا حصہ فاطمہ کو دینا اور اسی کافور سے خوشبو لگانا۔ امیر المومنین سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ سے کہا اے بیٹا جب علی کے سر پہ ضربت لگ جائے تو اسی پارچے سے علی کو کفن دینا اور اسی ہنوز سے علی کو خوشبو لگانا۔ عزیزو اس کے بعد رسول خدا خاموش ہو گئے۔ ماں کی مجلس ہے، ماں رسول کے چہرے کو دیکھنے لگی، بہت دیر تک شاید اب کچھ کہیں اب کچھ بولے، ہاتھوں کو جوڑا بابا میرے حسین کا ذکر نہیں کیا، بابا میرے حسین کے کفن کا تذکرہ نہیں فرمایا، میرے حسین کے بدن کو کافور کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ رسول خدا نے سر جھکا لیا، اے بیٹا کفن کی نوبت نہیں آئے گی، اے بیٹا کافور کی گنجائش نہ ہوگی۔ کیا ہوگا بابا؟ عجب نہیں آواز دی ہو، اے سیدہ زینب کی زبانی احوال سنا دیتا ہوں۔ 11 محرم کو زینب جو حسین کے جنازے کے قریب آئی، کیا دیکھا؟ آدھا جسم خون اور ریت میں ڈوبا ہوا ہے، انگلیاں کٹی ہوئی ہے، سر پہ امامہ نہیں ہے، بدن بے لباس ہے۔ زینب تڑپ گئی، اے نانا آپ پر میرا سلام ہو، آسمان کے فرشتوں نے تم پہ نماز پڑھی، جنت سے کفن آیا، لیکن یہ میرا حسین ہے جو خاک کربلا میں پڑا ہوا ہے، نہ سر پہ امامہ ہے نہ دوش پہ ردا ہے۔ اے نانا اس کے بدل پہ گھوڑے بھی دوڑائے گئے ہیں، اے نانا یہ حسین غریب ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبی